اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. یہ دنیا آثار ہے. دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بغیر کسی مؤثر کے وجود میں آ گئی ہو، خواہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی ہو. ایک سوئی کا بھی اگر وجود ہے تو وہ بھی کسی مؤثر اور بنانے والے کی وجہ سے، اور ایک جہاز کا وجود ہے تو وہ بھی کسی مؤثر اور بنانے والے کی وجہ سے. دنیا میں جہاں ہم بہت سے فرنیچر دیکھتے ہیں، کرسی ہے، میز ہے، بیڈ ہے، الماری ہے، صوفہ ہیں، یہ ساری چیزیں کسی مؤثر اور کسی بنانے والے کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں. اگر ان کا بنانے والا نہ ہوتا، نہ کرسیاں ہوتی، نہ میزیں ہوتی، نہ بیڈ اور الماریاں. یہ سب کسی نہ کسی بنانے والے کی وجہ سے ہیں. دنیا میں جو بڑی بڑی بلڈنگیں، عالی شان بنگلے اور محل نظر آتے ہیں، ان کا بھی کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. اگر معمار نہ ہوتے تو کبھی یہ بلڈنگ، محل اور یہ عالی شان بنگلے وجود میں نہ آتے. الیکٹرانک چیزیں، موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، یا جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، اگر ان کا بھی کوئی بنانے والا نہ ہوتا تو آج ان کا بھی وجود نہ ہوتا. جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں ہیں، سب کسی نہ کسی بنانے والے کی وجہ سے ہیں. اگر مؤثر نہیں ہوتا تو پھر اس کا اثر جو آج نظر آ رہا ہے وہ بھی نہیں ہوتا. جس طریقے سے فرنیچر کارپینٹر کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا، الیکٹرانک سامان یہ انجینئرز کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتے، کوئی بھی چیز بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی. اسی طریقے سے اگر کوئی دیندار ہے تو بغیر دین کے دیندار نہیں بن سکتا. اگر کوئی ایماندار ہے تو بغیر ایمان کے ایماندار نہیں بن سکتا. اگر کوئی ہدایت یافتہ ہے تو قرآن و اہل بیت کے بغیر ہدایت یافتہ نہیں بن سکتا. اگر صالحین اس دنیا میں نظر آتے ہیں تو وہ نماز کے ذریعے نظر آتے ہیں. اگر نمازیں نہ ہوتی تو یہ صالحین نظر نہ آتے. متقین اگر اس دنیا میں ہیں تو وہ روزے کی وجہ سے ہیں. معصوم اور بے گناہ اگر کوئی ہے تو وہ حج کی وجہ سے ہے. اگر کسی کے اندر انسانیت، عزت، شرافت، عظمت، یہ تمام چیزیں ہیں تو یہ بھی دین اسلام، ماہ رمضان اور ایام عزا کی وجہ سے ہیں. اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوتی تو واقعاً ان تمام چیزوں کا وجود نہ ہوتا.
نماز ہے تبھی ایک انسان جو ہے اس کے اثر سے صالح اور نیک بنتا ہے. اس لیے نماز کے لیے ارشاد ہوتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان کو برائیوں سے محفوظ رکھتی ہے. نماز انسان کو نیک اور صالح بناتی ہے. ایک انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے اوپر جو اثر ظاہر ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو روزہ رکھو، ہم نے تمہارے اوپر روزے کو واجب قرار دیا جس طریقے سے پہلے کہ لوگوں کے اوپر واجب قرار دیا تھا. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن سکو. تو روزے کا اپنا اثر ہے، تب جا کے انسان متقی و پرہیزگار بنتا ہے. ایک حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو خداوند عالم کی بارگاہ میں جب اپنے آپ کو حاضر کرتا ہے اور اپنے پورے وجود کو خدا کے حوالے کرتا ہے، توبہ اور استغفار تمام ارکان حج جب انجام دیتا ہے تو وہ انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے بے گناہ اپنے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، تبھی جا کے انسان کے اندر وہ تمام چیزیں دیکھنے میں نظر آتی ہیں. اگر آثار نہ ہوں تو ہمیں کسی چیز کی معرفت بھی نہیں ہوگی. آثار کی وجہ سے ہم نے ہر چیز کو پہچانا ہے. بہت سے لوگ دیکھیں چہرے کے جو ان کے آثار ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے وہ پہچانے جاتے ہیں. کردار بھی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے چہرے پہ نمایاں ہو جاتا ہے. اگر نیک کردار انسان ہے تو چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، انسان دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ واقعی یہ انسان نیک ہے، اچھا ہے. بد کردار انسان ہے تو اس کا اثر اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان بد کردار ہے. ایک شراب پینے والا اس کے چہرے کو دیکھیے اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی یہ شرابی ہے. ایک جوا کھیلنے والا چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ کردار انسان کے چہرے پہ ظاہر ہوتا ہے. انسان اگر خوش ہے، خوشی کے آثار اگر دیکھنا ہو چہرے سے انسان کے ظاہر ہو جاتا ہے. غم زدہ اگر انسان ہے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی انسان غم زدہ ہے. تو یہ چہرے سے بہت سے لوگ ہیں پہچان لیے جاتے ہیں، ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں. یہ خوشی کے عالم میں ہیں یا غم میں ہیں، ساری چیزوں کا احساس انسان کے چہرے سے ہو جاتا ہے. تو یہ جو آثار ہوتے ہیں یہ آثار انسان کو لوگوں کے سامنے متعارف کروا دیتے ہیں کہ انسان کیا ہے. اسی طریقے سے آج ہمارے درمیان بہت سے آثار جنہیں آثار قدیمہ کہتے ہیں آثار موجود ہیں، جن کو دیکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ فلاں بادشاہ نے بنوایا، یہ فلاں حاکم نے بنوایا، یہ فلاں کی سلطنت میں تھا. ان کے قلعے کو دیکھ کے، ان کے محل کو دیکھ کے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعاً ان لوگوں نے اسے بنوایا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بتاتی ہیں یہ آثار کہ واقعاً ہاں کوئی تھا جس نے ان تمام چیزوں کو بنوایا. تقویٰ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ ہاں واقعاً اس انسان نے روزہ رکھا. برائیوں سے محفوظ رہنا یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہاں واقعاً یہ انسان نمازی ہے. لیکن اگر یہ تمام چیزیں، یہ تمام آثار نہ ہوں تو انسان سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر ایک انسان نماز پڑھے اور نماز کا اثر اس کے اندر ظاہر نہ ہو تو اس کا مطلب نماز اس نے نہیں پڑھی. روزہ رکھا، 1 مہینے تک بھوک اور پیاس برداشت کی، لیکن اس کے اوپر اگر اس نے اثر ظاہر نہ ہوئے تقویٰ و پرہیزگاری اور دینداری کا، اس کا مطلب اس نے
روزے تو رکھے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں مگر بھوک اور پیاس کا روزہ رکھتے ہیں، جس کا ان کے وجود پر کسی طرح کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کے کردار اور ان کے سیرت میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ماہ رمضان آیا، ایک مہینے ہم نے روزہ رکھا، تو ظاہر ہے اس ماہ رمضان کا ہمارے وجود کے اوپر اثر ہونا چاہیے۔ اگر ماہ رمضان اپنے ساتھ رحمت لے کے آیا تھا تو ہمارے اندر رحمت الہی نظر آنا چاہیے، اگر وہ برکت لے کے آیا تھا تو ہماری زندگی میں برکت نظر آنی چاہیے، اگر وہ مغفرت لے کے آیا تھا تو ہماری زندگی میں بخشش اور مغفرت نظر آنی چاہیے۔ اگر اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا تو قرآن مجید کی جو ہدایات ہیں، جو آیات ہیں، وہ ہمارے اندر نظر آنا چاہیے۔ اس لیے جب بھی کوئی مؤثر ہوتا ہے تو اپنا اثر وہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ وہ آندھی آتی ہے، اپنا اثر چھوڑ کے جاتی ہے، لوگ آثار سے بتا دیتے ہیں کہ ہاں آندھی آئی تھی۔ بارش ہوتی ہے، بارش اپنا اثر چھوڑ کے جاتی ہے، دنیا دیکھ کے بتا دیتی ہے کہ ہاں ابھی بارش ہوئی تھی، یہاں بارش ہوئی تھی، وہاں بارش نہیں ہوئی تھی۔ جتنی بھی چیزیں ہیں اگر ان کا کہیں سے گزر ہوتا ہے وہ آتی ہیں تو اپنا اثر چھوڑ کے جاتی ہیں۔ آندھیاں آتی ہیں، اپنا اثر چھوڑ کے جاتی ہیں، بارش آتی ہے، اپنا اثر چھوڑ کے جاتی ہے۔ کوئی انسان جب راستے پہ چلتا ہے تو اپنا اثر چھوڑ کے جاتا ہے، کوئی جانور چلتا ہے تو اپنا اثر چھوڑ کے جاتا ہے، ہر چیز اپنا اثر چھوڑتی ہے۔ اگر نماز ہم پڑھیں، نماز کا اثر نہ ہو ہمارے اوپر، روزہ رکھیں، روزہ کا اثر ہمارے اوپر نہ ہو، حج کریں اور حج کا اثر ہمارے اوپر نہ ہو، زیارتیں کریں اور اس کا اثر ہمارے اوپر نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ سارے کام تو کیے لیکن ان تمام چیزوں کا گزر ہمارے اندر سے نہیں ہوا۔ ماہ رمضان میں ہم تھے مگر ماہ رمضان کا گزر ہمارے اندر سے نہیں ہوا، قرآن کا گزر ہمارے اندر سے نہیں ہوا، روزہ تو ہم نے رکھا لیکن روزے کا گزر ہمارے اندر سے نہیں ہوا۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم نے انجام دی تو اس کا اثر ہمارے اوپر ہونا چاہیے۔ اثر نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے سب کچھ تو کیا لیکن اس انداز سے نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے۔ ہمیں نہ ماہ رمضان کی معرفت تھی، نہ ہمیں قرآن کی معرفت تھی، نہ ہمیں روزے کی معرفت تھی، نہ ہمیں نماز کی معرفت تھی۔ یہی وجہ تھی یہ ساری چیزیں ہم نے انجام دی مگر کسی چیز کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہوا۔ تو اگر یہ ماہ رمضان کے بعد یہ جو شوال اب چل رہا ہے، جب لوگ ہمیں دیکھیں تو واقعاً ماہ رمضان جو ایک مہینہ ہم نے عبادت، اطاعت، روزہ یہ ساری چیزیں انجام دیں، ایک ایک کر کے اس کا اثر ہمارے اندر نظر آنا چاہیے۔ واقعاً ماہ سیام میں اس نے بڑی عبادت کی، بڑی اطاعت کی، ایک مہینہ روزہ رکھا، صدقہ و خیرات کیا، جس کی وجہ سے اس انسان کے اوپر ان تمام چیزوں کا اثر ہے۔ لیکن اگر یہ اثر نہ ہو تو واقعاً کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو آثار کے ذریعے واقعاً انسان پہچان لیا جاتا ہے، آثار کے ذریعے مؤثر کو پہچان لیا جاتا ہے۔ یہ دنیا پورا یعنی پوری کی پوری یہ آثار سے بھری ہوئی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں آثار کے ذریعے انسان پہچانتا ہے، جب فرنیچر کو دیکھتا ہے تو کارپینٹر کو، محل اور بنگلوں کو دیکھتا ہے تو معمار کا تصور آتا ہے، دین اور ایمان جب انسان دیکھتا ہے، دینداری اور ایمانداری تو دین اور ایمان کا تصور ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب اس دنیا کو ہم دیکھتے ہیں تو خدا کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ اس لیے ہم نے جو خدا کو پہچانا ہے ہم نے آثار کے ذریعے پہچانا ہے، ہم نے براہ راست خدا کی یوں نہیں پہچانا۔ ہم نے زمین کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، دریا کو دیکھا، درخت کو دیکھا، پہاڑ کو دیکھا، ہم نے پہچانا، کیونکہ ہم اس طریقے سے نہیں پہچان سکتے تھے جس طریقے سے معصومین علیہ السلام نے پہچانا۔ معصومین نے خدا کو آثار کے ذریعے نہیں پہچانا، ہم نے آثار کے ذریعے پہچانا۔ معصومین نے جو آثار کے ذریعے پہچانا
تو وہ آثار کے ذریعے ہم نے پہچانا ہے، معصومین نے نہیں پہچانا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگارا اگر تو ہمیں اپنی معرفت عطا کرنا چاہتا ہے تو اپنی ذات سے معرفت عطا کر، ہمیں آثار کے حوالے نہ کر کہ میں زمینوں کو دیکھتا رہوں، آسمانوں کو دیکھتا رہوں، پہاڑوں کو دیکھتا رہوں تب میں تیری معرفت حاصل کروں۔ لہٰذا اہل بیت کی معرفت اور ہے، ہماری معرفت اور ہے، ہم بھی ہر چیز کی معرفت حاصل کریں تاکہ ہمارے ہر عمل کا اثر ہمارے وجود کے اندر نظر آئے۔ جس طریقے سے ماہ رمضان کے بعد آج ہمارے اندر تقوی، پرہیزگاری، دینداری، ایمانداری، یہ تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ خداوند عالم ہر عمل کو ہمیں یوں ہی انجام دینے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔